یہ فضائل صورت اخلاص امام حسن خلال کی اٹھا لیں یا کنز العمال جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 655 اٹھا لیں. ٹھیک ہو گیا. 18 جلدوں کی کنز العمال. کنز العمال لکھنے والے محدث کا کیا نام ہے؟ کوئی ساتھی بتائے گا؟ اس کے علاوہ بھی کسی کو آتا ہے؟ آپ پھر بتائیں، اونچا بتائیں. زبردست. امام علاء الدین علی المتقی الحنفی الہندی. ٹھیک ہے، یہ کنز العمال لکھنے والے. یوسفی کے ساتھ محدث بھی ہے. ٹھیک ہے نا، آپ ایسے اسے کہتے ہو. دیکھو اسے کنز العمال کا نام آتا ہے جو آپ میں سے کسی کو نہیں آتا. اور اب میں اگلا سوال، کنز العمال کا پورا نام کیا ہے؟ یہ بھی میرے خیال میں وہی بتائے. تو اسی نہیں دسنا، تو برکت واسطے بیٹھے ہو. امیر صاحب مامورین میں سے کسی کو کہیں جو بتائے ہمیں. ظہیر. نہیں، ظہیر تگڑا آدمی ہے ماشاءاللہ، ایسی بات نہیں. پورا کشمور سنبھالا ہوا ہے. آج تک ہمارا مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوا، مسئلہ کشمور اس نے حل کر دیا ہے. آپ بتائیں بیٹا. کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال. ٹھیک ہے، جیسے زاد المعاد فی ہدی خیر العباد. پورا نام یاد کیا کرو. پورے نام کا ایک 86 ہو رہا دیا. اے ٹھیک ہے، لفظ پیارا اس نے بولا ہے نا. پورا نام. حضرت یقین مانیے بعض اوقات چھوٹی سی چیز ہوتی ہے اور بندہ خاموش ہو جاتا ہے. خاموش نہ ہو جائے. ہاں، جہاں ضرورت ہو وہاں بتائیں، اور جہاں ضرورت نہ ہو. بعض بندوں کا نام قرآن حدیث نے نہیں بتایا، یا قرآن نے نہیں بتایا، حدیث نے بتا دیا، یا حدیث نے بھی نہیں بتایا. نہیں بات. تو جہاں نہیں بتایا وہاں تو نہیں بتایا، لیکن جہاں بتایا وہاں تو بندہ مان. سورت یاسین پارہ نمبر 21 کے آخری صفحے کی آیت ہے. کیسے ہے؟ وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعی. قرآن نے نام نہیں دیا نا، حدیث پاک میں ہے. کون ہے؟ ہاں، حبیب نجار. اوکے، ایسے حدیث پاک میں ہے. وہاں حضور پاک علیہ السلام نام بتا دیا. حدیث جبرائیل میں کیا ہے؟ لا یری علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسند رکبتہ الی رکبتہ وضع کفہ الی فخذی فقال یا محمد اخبرنی عن الایمان فاجبنا لہ یسألہ ویصدقہ. ہو گیا. آخر میں حضور نے پوچھا کون تھا؟ کہ اللہ و رسولہ عالم. یہ صحابہ کا ادب ہے. حضرت عمر سے پوچھا نا کون تھا؟ کہ اللہ رسول جانتے ہیں. یہ کیوں نہیں کہا کہ میں نہیں جانتا؟ حضرت عمر یوں کہتے، لیکن حضرت عمر نے ادب رکھا ہے سامنے کہ میرے نہ جاننے سے کچھ نہیں ہوتا، آپ تو جانتے ہیں. یہ وزارت امام علیہ السلام. استاد جی اس کی مثال دیتے ہیں ویسے جیسے بازار جاؤ اور بیٹا کہ ابو فلاں چیز لے دو، اور والد بیٹے سے پیار میں کہے پیسے ہیں جیب میں، یہ چیز لیتے ہو، تو وہ باپ کی جیب پہ ہاتھ رکھ کے کہے گا میرے پاس کچھ نہیں ہے، آپ کے پاس تو ہے نا. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میں نہیں جانتا، آپ اور آپ کا رب تو جانتے. حضور نے فرمایا فإنہ جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم. حضرت جبرائیل تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. سوال اٹھتا ہے صحابہ خود دین نہیں سیکھ سکتے تھے، جبرائیل کیوں آیا؟ جواب یہ ہے کہ صحابہ میں بیٹھے ہوئے کچھ وہ افراد تھے جو سوال کرنے میں ہچکچاہٹ رکھتے تھے، تو ان کے دلوں کی بات کو، دلوں کے بھید کو جاننے والے نے سمجھ لیا، تو جبرائیل بھیجا کہ تو ان کے دلوں کی باتیں پوچھ لے. ٹھیک ہے. اب حدیث میں اس کا نام آ گیا. ایسے حدیث میں کسی کا نام نہیں بھی آتا. مثلا یہ توسل میں بھی آئے گا. سورت نساء آیت نمبر 64 وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ والی آیت کے تحت معارف القرآن میں اٹھا لو، آپ کی مرضی. تفسیر بحر المحیط اٹھا لو، تفسیر قرطبی اٹھا لو، مزری اٹھا لو، ابن کثیر اٹھا لو، باقی معاملات دیکھ لو. تفسیر سالبی اٹھا لو، الکشف البیان اما فی تفسیر القرآن اٹھا لو. ان سب میں ہے کہ جاء بدوی من الاعراب الی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات کے 3 دن بعد وہ دیہاتی آیا اور قبر پہ ٹھہر گیا اور رونے لگا اور کہا اللہ نے قرآن میں آیت اتاری کہ آپ کے پاس آئیں اور خود بھی گناہ کی معافی مانگیں اور حضور بھی مانگیں تو اللہ معاف کرتا ہے، تو میں آیا ہوں آپ کے پاس.
تو حضرت علی المرتضیٰ فرماتے اسے قبر سے آواز آئی تیری بخشش ہو گئی، قرآن کی آیت کی تفسیر ہو گئی، اور اس میں اس شخص کا نام نہیں آتا، بس ایک شخص آیا۔ ایک مناظرے میں مجھ سے مماتی نے پوچھا، میں نے کہا مولانا میں منہ مانگا انعام دوں گا، ذرا اس کا نام بتا دیں۔ اس نے یہ سمجھا کہ نام نہیں بتائے گا تو میری بات، جس کو سرائکی میں کہتے ہیں نا میں ندگال کو چبلا دے سو، اس کی بات کو ہم ایک چبل بنا دیں گے۔ لیکن مماتیت بیچاری، مماتی چھوڑیں، پورے اہل باطل اس ذام میں آتے ہیں کہ ہمارے پاس سوال ہے اور ہم نے بچایا کچھ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں جی نہیں، اہل حق جو تمہیں جواب دیں گے تمہارا بچہ کھچا ہی کچھ نہیں رہے گا۔ میں نے اسے کہا ٹھیک ہے، آپ نے اپنی بہن کا رشتہ دینا ہے، اس بندے کو نام میں بتا دیتا ہوں، لے لو مجھ سے نام۔ بہن کا رشتہ دینا ہے، بیٹی کا دینا ہے، کس کا دینا ہے؟ کیوں؟ میں نے کہا نام کو کیا کرنا ہے جب کتابوں میں اس کا نام ہے نہیں؟ کہتے جب نام نہ ہو تو بات کیسے مانے؟ میں نے کہا پتر جیب میں رکھ کے باتیں، یہ دیکھنے والے، یہ بتانے والے، یہ سنانے والے سیدنا علی المرتضیٰ ہیں، اور وہ خلیفہ راشد ہیں، اور علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین میں ان کی بات ماننا ہمارے اوپر حضور پاک نے لازم قرار دی ہے۔ فخر السادات علی المرتضیٰ دیکھ رہا ہے اور بتا رہا ہے، میں نے نظریہ حضرت علی کے کہنے پہ، حضرت علی کے بتانے پہ، حضرت علی کے سنانے پہ رکھا ہے، مجھے اس دیہاتی کے نام سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تو ایسے ہمیں کہے اس کا نام کیا تھا، نام کیا تھا، جیب میں رکھو اس کا نام کیا؟ ہم شریعت میں کوئی اضافہ کرنے والے ہیں کہ اپنی طرف سے نام بتائے؟ اگر اس طرح کی بات ہے تو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کے نام تو بتا دے، اور میری طرف سے تحفہ تو لے لے، یہ لے۔ مجھے تیسرے سسر نے سعودیہ سے تحفہ بھیجی ہے گھڑی، یہ سبحان اللہ گھڑی پہ نہیں ہے، جی ہاں ٹھیک ہے، تحفہ لے لو مجھ سے۔ 1,24,000 انبیاء کا نام تھا، تو 28 پیغمبروں کا نام کل قرآن کریم میں، کچھ ملا کر حدیث میں 200 سے اوپر، تو تیرا ابا بھی نہیں جائے گا اس ناموں پہ، تو 1,24,000 کہاں سے لے گا؟ 1,00,000 معاف کرتا ہوں، 24,000 بھی تورے نہیں بتانا۔ تو بیٹھا ہوا ہے ہم سے باتیں کرنے میں، نام بتاؤ، نام چھوڑ، کام کی بات دیکھ۔ بس اب مماتیوں کی پوری تھوڑا ہی میں وٹنا چڑھاونا بول ہے۔ ہمارا ایک ہے وہ بندہ کہتا ہے تھوڑا جا وٹنا چڑھاؤ نہ تو کام بڑھ میں، تھوڑا سا ایسے۔ یہ تب ہے جب آپ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہ سے مانگیں گے۔ جب آپ یوں مانگیں گے اور آپ کو آپ کے موقف پہ شرح صدر ہوگا، پھر آپ بات کریں گے، فائنل ہو جائے گی بات۔ ٹھیک ہو گیا؟ دلیل نمبر 12 پڑھ رہے تھے، مسئلہ ایصال ثواب کی، یہ کنز العمال میں بھی موجود ہے، یہی کہا تھا نا، جلد نمبر 15 صفحہ 655، اور کنز العمال سے پورے پہ بات آئی تھی، تو اس سے بات پھر آگے سے آگے چلی گئی۔ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مر علی المقابر وقرأ قل هو اللہ احد 11 مرة ثم وهب أجره للأموات أعطي من الأجر بعدد الأموات۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص قبرستان سے گزرے اور 11 مرتبہ قل هو اللہ احد کی صورت پڑھ کر اس کا ثواب مردوں کو بخش دے، تو جتنے مردوں کی تعداد ہوگی اس کی بقدر اس کو ثواب دیا جائے گا۔ اور پڑھ لیا کرو، جاتے ہوئے پڑھ لیا کرو، اور اگر وہاں گزرتے ہوئے اپنے پاس ٹائم نہ ہو تو اپنے پاس آج سے 1000 مرتبہ، 100 مرتبہ، 200 مرتبہ پڑھ کے اسٹاک رکھ لو کہ اس قبرستان سے گزرتے ہوئے ان کو اسی میں سے ہدیہ دے دوں گا۔ آج آپ پڑھو گے، کل ہمارے لیے کوئی پڑھے گا۔ یہ جو لفظ ہے نا، من مر علی المقابر وقرأ قل هو اللہ احد، وہ قل هو اللہ احد پڑھے، اس سے ایک حدیث پاک کا اعتراض حل ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، نسائی وغیرہ اور باقی ایسے مسند احمد کے حاشیے پر بھی اور مسند باقی جگہ پر بھی پوری روایات کی تخریج موجود ہے۔ حضرت انس سے روایت رسالت امام علیہ السلام نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، ہے حدیث کہ جس بندے نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں جائے گا۔ تو لا الہ الا اللہ مرزائی کہتے ہیں نہیں کہتے؟
بولیے حرافظی کہتے نہیں کہتے؟ تو داخل الجنہ آپ کہہ دیں گے؟ کیوں؟ رسول اللہ نے تو من قال لا الہ الا اللہ فرمایا، آپ اور شرطیں کیوں لگا رہے ہیں؟ یہی سوال حضرت استاد محترم مولانا علی شیر حیدری شہید رحمہ اللہ سے ہم سبق پڑھ رہے تھے تو استاد جی سے ہوا، اور سوال بھی ایک اہم لڑکے نے کیا۔ استاد جی اتنے خوش ہوئے سوال پر تاکہ میں اسے جواب دے سکوں، وہ خوشی اور ان کے چہرہ کھلنا میرے سامنے آج بھی ہے۔ اللہ، بڑے لوگ تھے، حقیقت بڑے لوگ تھے۔ اس کے کئی جواب ہیں، لیکن جو برجستہ جواب انہوں نے دیا ہے نا، زندگی گزر گئی ہے، میں نے نہ کسی جگہ پڑھا ہے نہ کسی سے سنا، ایسا برجستہ جواب میں نے نہیں سنا۔ ایک بار قل هو اللہ پڑھ کے حضرت کو ہدیہ کر دو، میں جواب سناتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد اللہ اللہ صمد۔ حضرت مولانا نے اس سوال والے کو کہا تمہیں تو قل هو اللہ بھی نہیں آتا، سناؤ آتا ہے تو؟ اس نے کہا حضرت مجھے آتا ہے، کہا نہیں آتا قل هو اللہ۔ جواب دیکھیں انداز، اس نے ہاتھ باندھے، وہ تو قاری تھا، مجود تا، اور قرات سے اس نے اعوذ باللہ بسم اللہ اور اس کے بعد قل هو اللہ احد اور آمنت باللہ صدق اللہ العظیم تک سنا دی۔ کہا جی آ گیا حضرت۔ حضرت نے فرمایا کیوں میری بات کی مخالفت کی؟ اس نے کہا کون سی؟ کہا میں نے کہا قل هو اللہ سنا، تو نے پوری سورۃ اخلاص کیوں سنائی؟ نہیں سمجھ؟ میں نے کیا کہا؟ قل هو اللہ سنا، تو کہتا قل هو اللہ۔ اس نے کہا حضرت قل هو اللہ کے کہنے کا مطلب ہے پوری سورۃ اخلاص سناؤ، کا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ کا مطلب ہے پوری شریعت پہ عمل کرو۔ یہ برجستہ جواب میں نے آج تک کس سے نہیں سنا۔ یہ میں آپ کو غالباً جنوری 2003 کی بات، نہ اکتوبر 2003 کی بات کر رہا ہوں، غالباً اکتوبر 2003 کی بات کر رہا ہوں، 24 اکتوبر ہے یا 25 اکتوبر کے لگ بھگ کی بات ہے۔ 2003 2013 10 سال، 2023 20 سال، 2022 اب شروع ہو رہا ہے، 19 سال پہلے کی بات ہے۔ بعض اوقات ایسی چیز یہ اس ایک جواب نے کئی سوالات کے زاویے کھول کے رکھ دیے، یقین مان کئی سوالات۔ میں یہی کہتا ہوں کہ اکابر کے علوم کو سنبھالو۔ آج صرف لوگ جوش دیکھتے ہیں، ان کے جوش کو دیکھ کر آپ اپنے ہوش کھو بیٹھو، یوں نہیں ہے۔ ان کا جوش ان کی علوم کی بنیاد پہ تھا۔